السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کہ آپ سب واقع سے ہوگا۔ ناظرین، ہمارے محلوں کی ہماری بستیوں کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ جب ہماری بستی میں کسی کا نکاح ہو رہا ہے تو بعض لوگ ڈھول تاشے بجانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ میوزک بجانے والے لوگوں کو نکاح سے پہلے اپنے گھر پر بلا رہے ہیں۔ وہ اس کی خاص گاڑی ہے، وہ گاڑی میں جو ہے نا میوزک کا پورا ایک سسٹم ہے، سامنے اس کے پہنوں کے جیسا وہ 4-5 میوزک اس کے پاس ریکارڈ رہتے، انہیں آ کے ٹھہر جا رہا پہلے۔ اس کے بعد گھوڑے آ کے ٹھہر رہے، گھوڑوں کے اوپر گھوڑوں کے ساتھ وہ چھتریاں ہیں، بلباں ہیں، وہ چھتریاں والے بھی آ کے ٹھہر جا رہے، اور ایسا بیگ بھر کے پٹاخے، یہ پٹاخے والے بھی جو ہے نا آ کے ٹھہر جا رہے۔ پٹاخے کہاں سے پتہ نہیں لا لے رہے۔ یہ سب انتظام ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے صاحب۔ ایک مسلمان جس کے لیے اس کے نبی کی سنتیں اس کے لیے اسوا ہے، ایک مسلمان جس کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور لوگوں سے ہمدردی ہونا چاہیے، پڑوسیوں کا اور اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ دینے کا خیال ہونا چاہیے، ایسی قوم میں یہ کام ہو رہے ہیں۔ جب نکاح ہو رہا ہے تو یہ سارے فجار و فساق کو پہلے جمع کیا جا رہا ہے، تاکہ اپنی جو آرزویں ہیں، اپنے جو ارمان ہیں، وہ ارمان ڈھول تاشے بجا کر اور محلے میں جو ہے نا ایک گڑبڑ کا ماحول پیدا کر کے لوگوں کو دکھایا جائے کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، جبکہ شادی تو ایک ضرورت ہے۔ ایک زندگی، پاک دامن زندگی گزارنے کے لیے نکاح ایک ضرورت ہے بس۔ ہم نے شادی کو ایک فیسٹیول بنا دیا ہے، بلکہ لوگوں کے لیے زحمت بنا دیا ہے۔ اتنی زور سے باجے بجاتے ہیں اور اتنی مقدار میں پٹاخے پھوڑتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہ شادی کر کے سارے محلے کے لوگوں پہ احسان کر رہے ہیں۔ بہت بڑا شرم کا مقام ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کا، اور اس کا اتنا آپ ناچ گانے کر کے اتنا بھدا مذاق اڑا رہے ہیں اس سنت کا۔ اپنی زندگی کی شروعات میں ایسی نیچ اور ذلیل حرکتیں کر کے کیا آپ اپنی زندگی میں برکت پا سکتے ہیں؟ اللہ رسول کی رضا پا سکتے ہیں؟ زندگی کی شروعات میں ہی اللہ رسول کو جب ناراض کر رہے ہیں تو کہاں سے زندگی میں برکت رہے گی؟ کہاں سے آپ کے بچوں میں دین باقی رہے گا؟ کہاں سے آپ کے بچوں کو ایمان ملے گا جب آپ کے پاس خود اپنے ایمان کی قدر نہیں ہے؟ حضور کی سنتوں کی آپ کے پاس کوئی قدر، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی محبت حضور سے آپ کو جب نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نسل میں پھر کیا نمازی پیدا کریں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نسل میں حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا پیدا کریں گے؟ ہرگز نہیں، قطعاً نہیں ہو سکتا یہ بات۔ آپ کی یہ حرکتیں جب آپ اس طرح کی کریں گے تو آپ کے گھر میں کوئی ایمان والا پیدا نہیں ہوگا۔ بظاہر اس کا نام مسلمان ہوگا، لیکن اس کو نمازوں کی توفیق نہیں ہوگی، حضور کی سنتوں پر چلنے کی توفیق اسے نہیں ہوگی۔ ہاں، ناچ گانے اس کے حصے میں آئیں گے، آپ کی اولاد کے حصے میں، کیونکہ آپ نے نکاح کے ابتدا میں ناچنے والوں کو، گانے والوں کو بلایا تھا، پٹاخے آپ نے پھوڑے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہی ساری چیزیں اس کے رزلٹ میں ناچ نگالیاں والی اولاد دیں گے، بے نمازی اولاد دیں گے، سود خور اولاد دیں گے، آپ کی خود نافرمان اولاد آپ کو دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جو آپ نے زندگی کی شروعات کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد سے آپ کی نافرمانی کرائیں گے۔ آج دیکھیے مسلمانوں کے گھروں برتھ ڈے پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ یہ برتھ ڈے کہاں سے آیا بھائی؟ اسلام کا کوئی حکم ہے کیا؟ صحابہ کرام نے برتھ ڈے منایا تھا جو آپ کیک منگا کر کیک پہ موم بتی لگا رہے ہیں، اس پہ پھونک رہے ہیں، تو سر پہ ٹوپی لگا رہے ہیں 3 کونی، یہ برتھ ڈے کی خوشی منا رہے؟ کہاں سے آئی بھائی برتھ ڈے؟ یہ اسلام میں تو نہیں ہے، یہ غیروں کے طریقے آپ نے اپنا لیے۔ تو آپ کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بچپن سے ہی آپ بچے کی برتھ ڈے منا کے، بچے کو انگلش میڈیم پڑھا کے، بچے کو ٹائی بیلٹ لگانا سکھائے، صحیح ہے دنیا کی ضرورت کے حد تک وہ چیز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے کو مسجد کی عادت نہیں دلائے، بچے کو ٹوپی پہننا نہیں بتائے، سنت ہے کہ بچے ٹوپی پہن کے ہمیشہ رہنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ ٹائی بیلٹ پہنانا ضروری ہے، بچے کو نیند میں سے اٹھا کے مار کے اسکول بھیجانا ضروری ہے، نماز کا وقت آئے تو بچے کو تھکا ہوا ہے میرا بچہ بلکہ سلاتے۔ جب آپ اپنے بچے کو اللہ کے گھر سے دور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اپنے اللہ تعالیٰ خود ہی بندوں کو کھینچ کر جنت میں داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین ہے، سارے عالموں سے، سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہمیں اللہ کی۔ تو جب آپ اپنے بچے کو اللہ کے گھر سے دور کر رہے تو آپ کے گھر میں لچے لفنگے، ناچنے والے، گانے والے، فاجر فاسق گناہگار بدکار ہی پیدا ہوں گے۔ آپ اس کا رونا بعد میں مت روئے، اور ساری زندگی غیروں کے طریقے پر چلنا ہے تو مرنے کے بعد مسجد جا کر ڈولا مت لائے، کوئی تابوت خرید کر لائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں مت جائے دفنانے کے لیے اپنے لوگوں کو۔
کسی اور خبر کہیں اور جائے اور تابوت میں دفن کرے، کیونکہ برتھ ڈے آپ نے وہیں سے لیا، ناچنا گانا آپ نے وہیں سے لیا، نکاح کے وقت میوزک بجانا وہیں سے لیا، پٹاخے پھوڑنا بھی وہیں سے لیا، اور ٹوپی چھوڑنا، سر پر ٹوپی نہ پہننا وہیں سے لیا، داڑھی کاٹنا وہیں سے لیا، ٹائی بیلٹ وہیں سے لیا، تو موت کے وقت بھی آپ تابوت بھی وہیں سے لیجئے نا۔ کیوں مسلمانوں کے محل مسجدوں میں جا کر وہاں سے ڈولا لاتے ہیں؟ کیوں مسلمانوں کے محلوں میں جا کر آپ کو جو ہے اپنے لوگوں کی تدفین کراتے ہیں؟ وہ بھی مت کرائیے۔ پھر جب آپ کو اپنی زندگی کی ابتدا میں گھر سے لے کر آپ کو جو ہے نا شادی خانے تک باجا چاہیے، تو پھر آپ کا جو میت ہے جب مریں گے تو مرنے کے بعد گھر سے لے کر مسجد تک مت جائیے، وہ ویسے ہی کسی ایسی جگہ جائیے جہاں ناچنا گانا ہوتا ہو، کیونکہ اگر آپ مسلمانوں کے قبرستان میں ایسے لوگوں کو دفن کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر وہیں انہی لوگوں میں ڈالیں گے مرنے کے بعد جن کے طریقے یہ زندگی بھر اپناتا رہا، زندگی بھر حضور کی سنت کو اپنے چہرے سے کھینچتا رہا، زندگی بھر حضور کی ٹوپی پہننے کو جو ہے آر محسوس کرتا، شرم محسوس کرتا رہا، تو موت کے بعد اگر زندگی میں اس کی موت کے بعد اگر بھلے ہی اس کی نماز جنازہ مسجد میں ہو جائے، بھلے ہی مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین ہو جائے، لیکن موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہیں پر اس کے جسم کو، اس کی روح کو وہیں پر لوٹائیں گے جن کے طریقوں کو یہ اپناتا تھا زندگی بھر۔ تو میرے بھائیوں، اپنے محلوں میں، اپنے بستیوں میں جہاں کہیں یہ ڈھول تاشے ہو رہے ہیں اور ان لوگوں نے اگر دعوتیں دی ہیں تو ان کی دعوتوں میں نہ جائیں۔ ائمہ مساجد سے اور اسی طرح قاضی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے نکاح نہ پڑھیں، فتان نہ پڑھائیں ایسے لوگوں کے نکاح، نہ ہی ان کی دعوتیں قبول کریں۔